بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات کا آج کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے کرامات اولیاء کرام۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی دور میں یہ معمول رہا کہ گھوم پھر کر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ آپ کئی روز تک دو ہندوؤں کو روزانہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن ان دونوں نے آپس میں کہا کہ یہ بوڑھا ہمیں روزانہ تنگ کرنے آ جاتا ہے اور اس نے نئے دین کا کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے منصوبہ بنایا کیوں نہ اس بوڑھے درویش کا کام تمام کر دیں۔ یہ سوچ کر ایک دن آپ کے پیچھے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے آپ کی جائے رہائش تک آ گئے، لیکن ابھی شام ہوا چاہتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ذرا رات ہو جائے تو پھر آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس نیت سے آپ کو جھونپڑی سے دور ہی بیٹھے رہے جب تک آپ اندھیرا چھا گیا اور آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دونوں ہندو آپ کے کمرے میں آ گئے۔ آپ کا دروازہ کھلا ہی تھا، وہ آپ پر حملہ آور ہونے لگے۔ آپ یاد الہی میں مستغرق تھے۔ یوں ہی انہوں نے تیز چھروں سے آپ پر وار کرنا چاہا تو دونوں اندھے ہو گئے۔ چنانچہ اندھے ہو کر واپس لوٹنے لگے تو پھر درست ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ آپ پر حملہ آور ہوئے، لیکن پھر اندھے ہو گئے۔ اس طرح جب تیسری بار اندھے ہو کر درست ہوئے تو ان کا دل بیدار ہو گیا کہ یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ انسان ہے، اس کی دعوت سچی ہے، ہم ہی جھوٹے ہیں۔ آخر آپ کے قدموں پر گر گئے اور آپ کے دست حق پرست پر مشرف با ایمان ہو گئے اور آخری دم تک پھر آپ کی خدمت میں گائے بگائے حاضری دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس دور میں لاہور کے مشرقی علاقے میں ایک ہندو رام چندر نامی رہتا تھا، جو بڑا امیر کبیر، بہت سے عالیشان مکان اور زمین کا مالک تھا، لیکن وہ جذام کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ زندگی سے بیزار ہو چکا تھا اور اس کا یہ حال ہو چکا تھا کہ کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ جب اس نے آپ کی روحانیت کا چرچا سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا حضرت، میری حالت زار پر آپ کے سامنے ہے، مجھے اس عذاب سے بچا دیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی اور پیپ بھی بہہ رہی تھی، چنانچہ آپ نے اس وقت تھوڑا سا پانی سے دم کر کے دیا، جسے وہ عام پانی میں ملا کر ہر روز نہاتا اور آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا رہتا۔ اس پانی کی تاثیر اور آپ کی دعا کے اثر سے صرف 10 یوم میں وہ تندرست ہو گیا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا۔ آپ کی کرامت کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ صحتیاب ہوتے ہی حلقہ باغوش اسلام ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک ہندو کاشتکار کے کھیت تھے۔ کھیتی باڑی سے اپنا معاش کمایا کرتا تھا۔ وہ صاحب اولاد تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے جو اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ وہ ہندو کاشتکار کا کافی عرصے سے دمے کے مرض میں مبتلا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے کھیتوں کے قریب ہی ایک درویش ہے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آخر عرض کرنے لگا کہ میں دمہ کا مریض ہوں، بے شمار طبیبوں سے علاج کرایا ہے لیکن کہیں سے شفا یابی نہیں ہوئی، آپ ہی میرا علاج کیجیے۔ آپ مسکرائے اور فرمانے لگے، میں کوئی حکیم نہیں کہ تیرا علاج کروں، البتہ ایک شرط ہے کہ تم دین اسلام قبول کر لو تو اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے تندرست کر دے گا۔ اس ہندو نے سوچا کہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا، بظاہر کلمہ پڑھ لیتا ہوں، تندرست ہو جاؤں گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ اس نے آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا تو اس کی تکلیف فوراً جاتی رہی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ سچے دل سے مسلمان رہو گے تو ہمیشہ کے لیے تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، اگر اللہ کو دھوکہ دینے کی نیت کی تو پھر اس مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس نے سوچا آپ کو میرے دل کی بات کیسے معلوم ہوگی، لہذا آپ کے قدم پکڑ کر عرض کرنے لگا کہ آپ کو میرے دل کی نیت کا کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے دوسروں کے پوشیدہ راز بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے تائب ہو کر مسلمان اور ہمیشہ کے لیے آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ عقیدت مندی کے بعد وہ عموماً اپنے کھیتوں سے آپ کی خدمت میں سبزی، اجناس وغیرہ بھیجتا رہتا۔ اس کے مسلمان ہونے اور آپ کی خدمت میں اشیاء بھیجنے پر اس کے لڑکے اپنے باپ سے اکثر ناراض رہنے لگے، حتیٰ کہ چند سالوں کے بعد وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے آپ کی خدمت میں سبزی بھیجنا بند کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، ایک درویش کے پیچھے لگا ہوا تھا، ان کا یہی خیال
کرنا ہی تھا کہ ایک دم ہی ان کے دن میں ان کے کھیتوں کی فصل خشک ہوگی۔ جب ایک ہی دن میں ان کے گاجر، مولی اور شلجم کے باغات خراب ہو گئے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھگوان کی اس ناراضگی میں ضرور اس درویش کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنا ترک کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کیے پر نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ دعا فرمائیں کہ ہمارا نقصان پورا ہو جائے۔ آپ نے دعا کی تو دوسرے روز یکدم ان کے کھیت پھر سے ہرے بھرے ہو گئے اور وہ ان کی تمام تر جو انہوں نے دعا مانگی تھی وہ پوری ہوگی۔ آپ کی دعا کی اثر سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئی اور آپ کی خدمت اپنے باپ کی طرح کرتے رہے اور آخری دم تک حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ آخری عمر میں حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں کافی اضافہ ہو گیا۔ ایک دفعہ 3 آدمی نے آپ کی شہرت سنی کہ آپ اللہ کے فقیر ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت میں کاروبار میں خیر و برکت کی دعا کرانے کی غرض سے آنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی وہ آپ کے پاس آنے کے لیے چلے تو راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھی سے پوچھنے لگا کہ تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا حلوہ کھانے کو دل چاہتا ہے، کیا بابا جی سے حلوہ ملے گا؟ پھر وہ اس سے پوچھنے لگا تمہارا دل کیا کھانے کو چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں آم کھانا چاہتا ہوں، حالانکہ کہ وہ آموں کا موسم نہیں تھا۔ پھر دونوں دوستوں نے تیسرے سے کہنے لگا تمہارا کیا دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت ہمیں پکوڑے کھلائیں گے۔ باتیں کرتے ہوئے سفر کٹ گیا اور حضرت سید میرا حسین زنجانی کے پاس آ پہنچے۔ آپ کمرے میں تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے۔ تینوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے عذرائے مرمت ان سے خیر و عافیت پوچھی اور آنے کا مدعا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سرکار دعا کیجیے، ہم اجناس کے تھوک فروش ہیں اور ہمارا کاروبار بالکل خراب ہو گیا ہے، ذریعہ آمدن کم ہے، اور آپ نے ان کے لیے کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے مہمان نوازی کے طور پر وہ کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کی اور تینوں نے ان کو کہا کہ تینوں نے اٹھا لی۔ جس شخص نے حلوے کی خواہش کی تھی اس سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کھائیے یہ حلوہ ہی ہے۔ جس نے آم کھانے کی خواہش کی تھی اسے مخاطب کر کے کہا کہ کھائیے یہ آم ہی ہیں۔ جس نے پکوڑے مانگے تھے اسے کہا کھاؤ پکوڑے ہی ہیں۔ وہ آپ کی بات سن کر حیران ہوئے کہ یہ کھجوریں، حلوہ، آم اور پکوڑے کس طرح ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہی انہوں نے کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈالی تو جس نے حلوہ مانگا تھا اس کے منہ میں حلوہ بن گیا، جس نے آم مانگے تھے منہ میں ڈالتے ہی وہ آم بن گئے، جس نے پکوڑے مانگے تھے اسے کھجور کھانے سے پکوڑوں کا ذائقہ آیا۔ وہ حیران ہو گیا، ہم نے آپ پر اور اپنے دل کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر جو چیز مانگی تھی وہی ملی ہے۔ وہ آپ کی اس روحانی تصرف پر بے حد حیران ہوئے اور آپ کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوئے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں اور کرامات اولیاء کرام حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ یہ تمام واقعات آفتاب زنجان میں بھی درج ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔